السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ آج کی اس محفل میں دعوت دینا چاہتی ہوں محمد صہیب کو کہ وہ آئیں اور اس محفل کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کریں۔ صہیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سٹارٹ کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت انداز، دلوں کو بالکل پرتازہ پرنم کرنے والا انداز۔ ماشاء اللہ۔ آئیے اب چلتے ہیں عائشہ میم کی طرف۔ جی تو سٹارٹ کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش، الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا، الحمدللہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کافی دنوں کے بعد آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، ہے یا نہیں ہے؟ چیٹ باکس میں آپ لوگ ایکٹیو رہیے اور میرے سوالوں کا جواب دیتے رہیے۔ اتنے دنوں کے گیپ کی وجہ سے آپ لوگوں نے کلاس کو مس کیا یا نہیں کیا؟ اور مجھے امید ہے کہ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے جو کچھ بھی سیکھا تھا وہ سب آپ عمل کر رہے تھے یا نہیں؟
الحمدللہ، ریبا صدیقی، صفانہ، سارے لوگ کر رہے تھے الحمدللہ۔ اب کیونکہ آپ کی ونٹر ویکیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں اور ان کمنگ 15 ڈیز میں ہم سب مل کر ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے انشاءاللہ، جو جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ بتایا، وہ ہستی، وہ انسان جو ہمیں انسان بنانا سکھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم سب ان کی امت سے ہیں، اس بات کا ہمیں بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اور آج ہم سب انہی کی محبت میں یہاں اکٹھا ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والی کلاسز خیر اور عافیت سے مکمل ہوں، اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہر ایک ٹیچر اور ہر ایک اسٹوڈنٹ اور ہر ایک ٹیچر کی زبان سے نکلا ہوا الفاظ اپنے آپ میں اثر رکھے، اور لوگوں پر، ہر سننے والے کے دل پر اس کا بہترین حصے پر عمل کرنے کی توفیق ملے ہم سب کو، اور ہماری زندگیاں اور ہمارے دل جو اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے ختم ہو جائیں یا روشن ہو جائیں۔ آمین۔ چلیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی کلاس۔ تھوڑا سا آپ لوگوں کو ہسٹری میں لے چلتے ہیں، پیچھے لے چلتے ہیں۔ اب کیونکہ ہم مکہ آئے ہوئے ہیں تو یہاں مکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مکہ پہلے آج آمین اوکے الحمدللہ، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مکہ پہلے بہت سنسان تھا، ہے نا؟ زمین تھی بالکل، وہاں پہ کوئی پاپولیشن نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ سب جانتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کی جنریشن سے ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے رسول آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ خلیل اللہ کے کیا معنی ہیں، کسی کو معلوم ہے آپ لوگوں میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ٹائٹل دیا گیا ہے خلیل اللہ کا، آپ لوگ جانتے ہیں خلیل اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا، یس صفانہ ویری گڈ، اللہ کا دوست، یس۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہاں ایک گھر بنائے، وہ گھر کس کا گھر ہوگا؟ اللہ کا گھر ہوگا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے تو نہ صرف وہ پتھر کو جوڑ رہے تھے بلکہ آنے والے فیوچر کو ڈیزائن کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھتے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جاتے تھے۔ یس فاطمہ کوثر، اللہ کا دوست، زہرا ویری گڈ، سب کو پتہ ہے خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ یس تحریم اینڈ طلحہ، اوکے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا رہے تھے تو ایک ایک اینٹ رکھتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی سورہ صف آیت نمبر 6 میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد ایک پروفٹ آئے گا، ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، اور اس کے بعد ان کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آئے گا، وہ سیل آف پروفٹ ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ سال تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن جنریشن آفٹر جنریشن ہونے کیا لگا کہ پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کو ماننے تو لگے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد، کچھ جنریشن کے بعد لوگوں کے بلیف چینج ہوتے گئے دھیمے دھیمے۔ کچھ سن کو، کوئی سٹارز کو، یا کوئی بھی ایسی مٹیریلسٹک چیز جو ان کو پاورفل لگتی تھی، پائس لگتی تھی، پاک لگتی تھی، تو وہ اس کو خدا مان لیتے تھے، اور جو حقیقی خدا تھا ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کو وہ چھوڑ بیٹھے تھے۔ تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوا ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کعبے کی تعمیر انہوں نے ہی کی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کو لے کر عبد المطلب کے وہاں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے عبد المطلب کون تھے؟ جو چیٹ باکس میں آنسر کریے، عبد المطلب کون تھے، کسی کو پتہ ہے؟
یس ویری گڈ، کافی نالجبل اور انٹیلیجنٹ بچے بیٹھے ہیں ہمارے پاس. اوکے سلائیڈ میں لگا دیتی ہوں انشاءاللہ. چلیے، عبد المطلب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. بات ہے اس زمانے کی بات ہے جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ہیں. عبد المطلب ان کا کام یہ تھا کہ دور دور سے جو بھی لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، کیونکہ حج تو ہو گیا تھا نا فرض، ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے ہی حج جو ہے وہ ہو گیا تھا، مطلب فرض ہو گیا تھا. تو جو لوگ تھے وہ دور دور سے آتے تھے حج کرنے کے لیے. ان کے لیے کیونکہ ظاہر ہے حاجی آ رہے ہیں اور اتنے دور دور سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کروانی پڑتی ہے. تو یہ سب عبد المطلب نے اپنے ذمے لے لیا تھا. ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان کی ضرورتیں جو بھی ہوتی تھیں، حاجی ہوتے ہیں تو ساری چیزیں کرتے تھے وہ. اب کیونکہ عرب ایک ڈیزرٹڈ ایریا تھا، ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب ایک ڈیزرٹڈ ایریا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اتنا سٹیزن، مطلب اتنا اس میں بلڈنگیں وغیرہ بن گئی ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے وہ بالکل ڈیزرٹڈ ایریا تھا. عرب، سعودی عرب، وہاں پہ نہ تو پانیوں کی اتنی زیادہ فیسلٹی ہوتی تھی اور نہ ہی باقی کسی اور چیز کی، پلانٹیشن وغیرہ بھی اتنا وہاں پہ نہیں تھا. تو سارے حاجیوں کو پانی پرووائڈ کروا پانا اور وہاں کی جو عام عوام ہے، جو پبلک ہے، اس کو پرووائڈ کروا پانا از اے بگ ٹاسک. امپاسبل تھا وہ، کیونکہ وہ ٹراپیکل ایریا نہیں تھا. اگر ہم تھوڑا سا لوکنگ بیک ایٹ دا ہسٹری تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ آپ لوگ بتائیے چیٹ باکس میں. اسماعیل علیہ السلام کے اپنے پیروں کے رگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا کر دیا تھا؟ ان کو پیاس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک فاؤنٹین کو، ایک چشمے کو جاری کر دیا تھا، پانی کے چشمے کو، ایک فاؤنٹین اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جاری کر دیا تھا. اور بعد میں اس کو ایک کنویں کا اسٹرکچر میں دیا گیا، اور جس کو آب زمزم کا کنواں. یس صفانہ، ویری گڈ. زہرا، زمزم، آب زمزم کا کنواں، اس کو بعد میں کیا گیا، اس کو الائن کیا گیا اور باؤنڈریز وغیرہ اٹھائی گئی، اور پھر وہ کنواں بن گیا، آب زمزم کا کنواں. تو ہوا یہ تھا کہ عبد المطلب کے ٹائم پہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ تو وہ کنواں تھا، اسماعیل علیہ السلام کے ٹائم پہ وہ کنواں تھا، لیکن ہوا یہ کہ کچھ آپسی ڈسپیوٹس کی وجہ سے، کچھ لڑائی وڑائی کی وجہ سے اور خلش کی وجہ سے ہوا یہ کہ لوگوں نے کیا کیا تھا، وہ جو آب زمزم کا کنواں تھا اس کو ڈرائی کر دیا تھا، اس کو پاٹ دیا تھا، ختم کر دیا تھا اس کو. تو وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ ڈیزرٹڈ ایریا میں وہ کنواں گیا کہاں. اب جب عبد المطلب جو تھے وہ آئے اور وہ حاجیوں کی ساری مطلب سب کچھ دیکھ بھال کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ جب یہ کنواں تھا اسماعیل علیہ السلام کے ٹائم پہ آب زمزم، تو یہ گیا کہاں. آپ لوگ اسکرین مت گندی کریے، کو ہوسٹ اس کو کلیئر کرتے رہیے. تو عبد المطلب نے سوچا کہ جو وہ ہے آب زمزم کا کنواں، اس کو ہم ریپیئر کرواتے ہیں. حاجیہ کیونکہ دور دور سے آتے ہیں تو ان کو واٹر پرووائڈ کروانے کے لیے پرابلم فیس کرنی ہوتی ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے، وہ جو ویل ہے، جو کنواں ہے، اس کو ہم ریپیئر کروائیں گے، جس میں ٹھنڈا اور تازہ پانی آتا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا، کوئی بتائے گا مجھے؟ کیسے، مطلب ڈیزرٹڈ ایریا میں انہوں نے کیسے کنویں کو ڈھونڈ لیا؟ ساری زمین تو فلیٹ تھی نا، زمین فلیٹ تھی، پورا ڈیزرٹڈ ایریا تھا، انہوں نے اس کنویں کو ڈھونڈا. ایک کھودے گا تو تب انسان جب اس کو پتا ہوگا نا کہ کہاں کھودنا ہے. اس کا آنسر آپ لوگ ڈھونڈیے گا اور مجھے کل بتائیے گا. تو اب ڈیزرٹڈ ایریا تھا، تو پہلی چیز تو یہ کہ اس ڈیزرٹڈ ایریا میں اس کنویں والی پوزیشن کو ڈھونڈنا ہی از اے بگ ٹاسک، کیونکہ فلیٹ تھا سب کچھ. تو یہ ہوا، لیکن خیر ہوا، یہ کام ہوا، بہت مشکل سے ہوا. کنواں کو پھر سے دوبارہ سے ڈگ کیا گیا
اور اس میں جان توڑ محنت لگی، خون پسینہ لگا، تب جا کر آب زمزم کا پانی پھر سے نکلا اور آج تک موجود ہے الحمدللہ، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ایک ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے، 10 بیٹوں سے نوازا، جس میں سے ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کا کیا نام تھا؟ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے کا کیا نام تھا؟ کوئی بتائے مجھے۔ عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دی۔ یس فلک، ویری گڈ۔ یس ہادیہ، علی، انمتا، ماشاء اللہ، حبیبہ، ویری گڈ۔ عبداللہ نام تھا، یس حارث، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، یعنی کہ فادر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو گئی آب زمزم کی ہسٹری۔ اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا پری اسلامک ایرا پہ، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کا ماحول کیسا تھا۔ یس ماشاء اللہ، آپ لوگوں کو کافی اچھی نالج ہے، ماشاء اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اور زیادہ پیچھے، ہم یہ جانتے ہیں کہ پری اسلامک ایرا کیسا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کا، سعودی عرب کا کیسا ماحول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کا انوائرمنٹ بہت ہی زیادہ برا تھا بچوں۔ جو مکہ اب ہمیں نظر آتا ہے، جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی چوری نہیں کرتا، کوئی خوف نہیں، بہت پیس ہے، امن ہے، پوری دنیا سے پریشان ہو کر کے، تھکا کر انسان وہاں پر جاتا ہے چین کچھ دن بتانے، سکون کے، چین کے۔ آج ایسا ہے نا، وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ یس، لڑائی جھگڑا تھا وہاں پہ، بہت مار پیٹ تھی، بہت آپس میں ایک دوسرے سے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو مارتے تھے، لڑائی کرتے تھے۔ اور جب کسی کا مطلب ڈیتھ ہو جاتی تھی، کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، تو لوگ بہت زور زور سے روتے تھے۔ کتنی بری بات ہے نا، زور زور سے روتے تھے، زور زور سے روتے تھے۔ اس کے علاوہ خود کو نقصان پہنچاتے تھے، خود کے ناخون سے اپنے گالوں کو کر رہے ہیں، ہارم کر رہے ہیں، کبھی خود کے بال نوچ رہے ہیں۔ یس فلک، زویا، انابیہ، دین نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، اور بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ تھے، الگ ہی دنیا کے لوگ تھے وہ۔ اس ٹائم کے جو لیڈرز ہوا کرتے تھے، جو بھی سردار ہوتے تھے، وہ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے اور غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ کوئی ہیومینٹی نہیں تھی، کوئی انسانیت نہیں تھی، کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا تھا، کوئی کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتا تھا، سب لوگ گمراہ تھے۔ اور اس کے علاوہ غلط غلط کام کرتے تھے، ہے نا، بیڈ ہیبٹس میں انوالو ہوتے تھے، اور ڈفرینٹ طرح کی بیڈ ایڈکشنز کو فالو کرتے تھے۔ کوئی رول نہیں، کوئی ریگولیشن نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں، اس طرح سے۔ اور آپ لوگوں کو ماشاءاللہ کافی کچھ پتہ ہے الحمدللہ۔ صفوانہ، ویری گڈ صفانہ۔ اور سب سے بری بات جو وہ کیا کرتے تھے، جو آپ لوگوں کو سن کر کے رونا بھی آ جائے گا، وہ یہ کرتے تھے کہ ان کے جب گھر میں کوئی بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی، تو ان کو خود ان کے ابو اپنی بیٹی کو زمین کھود کر زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ ان کی مطلب کیونکہ وہاں پہ بیٹیوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، کوئی بھی عزت نہیں تھی عورتوں کی۔ کتنی بری بات ہے نا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے اسلام میں بیٹیوں کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے اسلام میں بیٹیوں کو رحمت کہا گیا ہے، اور جس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھی کیئر کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے گفٹ کے طور پر، پرائز کے طور پر۔ تو بیٹیاں تو ہماری اسپیشل ہوتی ہیں نا، بیٹیاں تو ہماری شہزادیاں ہوتی ہیں، جو ہمارے جنت جانے کا ایک ٹکٹ ہوتی ہیں۔ جن کی ہم اچھی تربیت کریں، ان کو اچھے اچھے کام کروائیں، تو وہ ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہیں، ہے نا۔ تو بچوں، ان سب برے کاموں کی وجہ سے، بری عادتوں کو ختم کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور ان کو بتایا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب آپ سے نے ان لوگوں کو بتایا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں غلط ہے۔
اس طرح سے. اب ہم آپ لوگوں کو لے چلتے ہیں کہاں؟ اب ہم آپ لوگوں کو لے چلتے ہیں ہاتھی والے سال میں. آپ لوگ بتائیے ہاتھی والا سال کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے ہاتھی والا سال واٹ از ہاتھی والا سال، اور ہاتھی والا سال اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اوکے، بٹ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوا تھا. یس محمد حمزہ، ویری گڈ. اٹ از ریلیٹڈ ٹو سورہ فیل. یس، اصحاب فیل، ویری گڈ حبیبہ. چلے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. عرب کا ماحول ہم نے سب سے پہلے دیکھا ابراہیم علیہ السلام مکہ کی سٹارٹنگ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی. دوسرا ہم نے دیکھا کہ کیسے عبد المطلب نے آب زمزم کو ریپیئر کیا جو پٹ چکا تھا، ختم نہیں ہوا تھا، ڈرائی ہو چکا تھا، اور اس کے اندر لوگوں نے مٹی وغیرہ بھر دی تھی. تو وہ اس کو دوبارہ سے رینیو کیا، ریپیئر کیا عبد المطلب نے. اور تیسرا ہم نے دیکھا کہ عرب کی کیسی حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ سے پہلے. اب ہم جانتے ہیں ہاتھی والا سال کیا تھا اور ایلیفینٹ ایئر کیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے تھے اس کو ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے. اور کیوں کہا جاتا ہے وہ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں. بات یہ ہے کہ یمن سعودی عرب میں ایک جگہ ہے یمن. سعودی عرب کا جب آپ میپ دیکھیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے، اور یہاں پہ کعبہ ہے، اور کعبے اسی سعودی عرب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے یمن. وہاں پر ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا نام تھا ابراہا. ٹھیک ہے، کیا نام تھا؟ ابراہا نام تھا اس کا. پورے سعودی میں اس کا بہت انفلوئنس تھا، بہت دبدبا تھا. لیکن ایک جگہ ایسی تھی جہاں پہ اس کا زور نہیں چلتا تھا. پوری سعودی کے لوگ آتے تھے، پورے سعودی عرب کے لوگ آتے تھے کعبے کے پاس حج کرنے کے لیے. اور کعبہ ایک مقدس جگہ تھی، ایک پائس جگہ تھی جہاں پر دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، طواف کرنے کے لیے بھی آتے تھے اور بزنس اور ٹریڈ کے پرپس سے بھی آیا کرتے تھے. اب یہ دیکھ کر ابراہا بہت جیلس فیل کرتا تھا، بہت غصہ ہوتا تھا وہ یہ سب دیکھ کر، کیونکہ ابراہا کہتا تھا کہ کیونکہ اس ٹائم جو کعبہ تھا وہ اتنا زیادہ، مکہ جو تھا وہ اتنا زیادہ ڈیولپ تو تھا نہیں. تو ابراہا کہتا تھا کہ پتہ نہیں لوگ وہاں پر کیوں جاتے ہیں، یہ یمن کا شہر اتنا زیادہ ڈیولپ ہے اور لوگ یہاں پر کیوں نہیں آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے. مکہ کیوں جاتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے. اس کو بہت جیلسی ہوتی تھی، بہت غصہ ہوتا تھا. ابراہا جہاں رہا کرتا تھا یمن میں، یمن کی ایک کیپٹل تھی سنا. ٹھیک ہے، یمن کی ہی ایک کیپٹل تھی سنا نام کی. اس نے کیا کیا، ایک بہت بڑا بلڈنگ بنائی. یس حبیبہ حسن ابو سفیان، ماشاء اللہ آپ لوگوں کو پتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے. تو ابراہا نے کیا کیا، ابراہا نے ایک بہت بڑا چرچ بنایا، ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی. کہاں بنائی؟ یمن کا بادشاہ تھا نا وہ، تو یمن کی کیپٹل میں اس نے ایک بلڈنگ بنائی تاکہ لوگ جو ہیں وہ کعبے کو چھوڑ کر کے وہیں آئیں، بلڈنگ میں آئیں اور اپنا عبادت وغیرہ کریں. اتنی عالیشان بلڈنگ تھی وہ، اتنی عالیشان اور اتنی لگژریس تھی کہ اس نے ہیروں سے، زیورات سے بنایا تھا. اور یہ بلڈنگ پورے عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور عالیشان بلڈنگ تھی. یمن کی کیپٹل، یس سنا، SANA یمن کی کیپٹل تھی اس ٹائم پہ. تو اس نے بہت لگژریس بلڈنگ بنائی اور یہ بلڈنگ پورے عرب میں سب سے خوبصورت تھی، عالیشان تھی. عرب کے لوگوں نے، سعودی عرب کے لوگوں نے ایسی خوبصورت بلڈنگ آج تک نہیں دیکھی تھی. بنائی کیوں تھی؟ کیوں بنائی تھی اس نے؟ تاکہ لوگ کعبے کو چھوڑ کر کے آئے اور وہاں پہ اس کے چرچ کی
اس کے چرچ میں آ کر کے عبادت کریں. ایک سیکنڈ. تو ہوا یہ کہ اس بلڈنگ میں لوگ آتے تو مطلب دیکھنے آتے تھے، لیکن عبادت کے پرپس سے نہیں آتے تھے. وہ چاہتا تھا کہ لوگ میرے پاس آئیں، ٹریڈ کریں، بزنس کریں میرے ساتھ، اور میرا جو یمن کا ہے وہ آگے بڑھے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوا. لوگ عبادت کے لیے کعبہ ہی جاتے تھے. تو ابراہہ کو بہت زیادہ غصہ آیا. اس نے کہا کہ اتنا خرچہ اور اتنی محنت کرنے کے بعد اتنی لگژریس بلڈنگ بنائی اور ہیرے اور زیوراتوں سے اس کو سجایا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. تو ابراہہ نے کیا کیا، اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا اس نے پلان بنایا کہ وہ کیا کرے گا، جائے گا واپس کعبہ، جائے گا اپنی آرمی کو لے کر کے، اور جو کعبہ ہے اس کو گرا دے گا. نعوذ باللہ. تو ابراہہ نے کیا کیا، اپنی 60,000 کی فوج لی، اس کو تیار کیا اور کعبے پر حملے کے لیے نکل گیا. یس، اس نے یہی ڈیسائیڈ کر کے وہ گیا تھا. اب اس نے اپنی آرمی میں زیادہ تر اپنی پوری آرمی میں اس نے جو آگے بٹھا رکھا تھا، آگے کی صف میں، آگے کی لائن میں زیادہ تر ایلیفینٹس تھیں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے ایلیفینٹ کیوں رکھی تھی اس نے؟ ابراہہ نے اور اس کی آرمی نے، اور اس کی آرمی میں زیادہ تر ایلیفینٹس تھی. ابراہہ اپنی آرمی کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے، ایک جگہ پر پہنچتا ہے، اس جگہ کا نام ہے موغاماز. ٹھیک ہے، وہ جگہ پر پہنچتا ہے جو مطلب مکے کے قریب کی ہے ایک جگہ. وہاں پر پہنچتا ہے اور وہاں پر اس نے کیا کیا، کیونکہ راستے پر جاتے ہوئے جتنے بھی اس کو چیزیں ملتی تھیں اور اونٹ ملتے تھے اور جو بھی چیزیں ملتی تھی وہ لوگ مطلب لیتے ہوئے جاتے تھے. یہی ہوتا تھا پہلے کے ٹائم میں، جو بھی کارواں جاتا تھا راستے میں جو چیزیں ملتی تھی وہ لے لیا کرتے تھے. تو اس نے بھی کیا کیا، راستے میں اس کو کچھ اونٹ نظر آئے جو کہ کھانا کھا رہے تھے، تو اس نے کیا کیا، ان اونٹوں کو لے لیا اور اپنے ایک میسنجر کو بھیجا، اس کو بھیجا سلیو کو، کہ جاؤ مکے والوں کو بتا دو کہ میں آ رہا ہوں، میں کسی طرح کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں چاہتا، میں صرف کعبے کو گرانے آ رہا ہوں، مجھے گرا لینے دیں چپ چاپ سے، کوئی نہیں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا میں. اور ان کیملز میں سے، جو کیملز اس نے کیپچر کیے تھے، ان کیملز میں سے 200 کیملز کس کے تھے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کس کے تھے 200 کیملز؟ عبد المطلب کے تھے. ٹھیک ہے. اور عرب کے لوگ، ان کا ایلیفینٹ لانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ عرب کے لوگوں نے آج سے پہلے ایلیفینٹ کو کبھی نہیں دیکھا تھا. عرب کے لوگوں نے ایلیفینٹ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ابراہہ نے سب سے فرنٹ پر ہاتھیوں کو رکھا ہوا تھا تاکہ لوگ ڈریں، لوگ اس سے ڈریں، یہ دیکھیں کہ وہ کتنا پاورفل ہے. اب ابراہہ، وہ بہت زیادہ جو لوگوں نے دیکھا واقعی وہ ڈر گئے، کیونکہ انہوں نے ہاتھی کو کبھی نہیں دیکھا تھا. عرب کے لوگوں نے ہاتھی جیسے کریچر کو کبھی نہیں دیکھا تھا. آپ لوگوں نے ریئل میں دیکھا ہے اس کو، ہاتھی کو؟ اگر نہیں دیکھا تو جائیے گا آپ لوگ زو وغیرہ دیکھیے گا، بہت میگنیفیسنٹ سا اینیمل ہوتا ہے. تو عبد المطلب ان کے پاس آئے، ابراہہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ تم نے میرے جو 200 اونٹ لیے ہیں وہ مجھے واپس کر دو، وہ میرے ہیں. تو ابراہہ نے کہا کہ مجھے تو لگا تھا تم بہت بہادر شخص ہو، تم اپنے مطلب کعبے کے لیے آئے ہوگے میرے پاس، تم تو اپنے اونٹوں کے لیے آئے ہو، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے. تو عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک نہیں ہوں. جو اس گھر کا مالک ہے وہ جانے اور تم جانو. اور میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج تک کوئی بھی اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا پایا ہے. اب اس دن مکے کی ہوائیں میں اداسی چھا گئی تھی. عبد المطلب اور باقی لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں. سب لوگ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کر رہے تھے. اور اب ابراہہ نے کیا کیا، اپنی فوج لے کر وہاں پہ پہنچ گیا حملہ کرنے کے لیے. اور جب آگے بڑھا تو اس ہاتھیوں میں سے سب سے آگے، اور جو اس نے ہاتھی رکھی تھی جو سب سے بڑی ہاتھی تھی، باقی ہاتھیوں کو وہ راستہ دکھا رہی تھی.
تو سب سے بڑی ہاتھی جو وہاں پہ تھی جس کا نام تھا محمود، اس نے آگے بڑھنے سے منع کر دیا. منع کر دیا ان دا سینس کہ ہاتھی تو بولے گی نہیں کہ میں نے منع کر دیا. منع کر دیا ان دا سینس کہ وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہی تھی، بیٹھ گئی تھی اسی زمین پر، آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی. اور جب وہ ہاتھی نہیں آگے بڑھ رہی تھی تو اس کے پیچھے جتنی ہاتھیوں کی صف تھی اور کوئی نہیں بڑھ رہا تھا. لاکھ کوششیں کی گئیں، ہزار دھکے دیے گئے، اس کو اٹھایا گیا، مارا گیا، لیکن وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی. بلکہ جب ہاتھیوں کو کعبے کی طرف، مکے کی طرف ہکایا جاتا تو وہ ہلتی نہیں تھی، اور جب ان کو اپوزٹ سائڈ پہ سیریا وغیرہ کی طرف کرا جاتا تو پھر چلنے لگتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا میریکل تھا. اس کے بعد ایک بہت اللہ تعالیٰ کا ایک ایک معجزہ سا آیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی اور پھر لوگوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی ناممکن تھا. کیا تھا اس کے بعد؟ کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ اس کے بعد ان لوگوں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھی تو لاکھوں پرندے نظر آ رہے تھے ان کو. انہوں نے آسمان کو، ان پرندوں نے آسمان کو ڈھانک لیا تھا. ان پرندوں نے اپنی چونچ میں چھوٹے چھوٹے سے پتھر رکھے ہوئے تھے. ہر ایک پرندے کے مطلب ایک پتھر منہ میں تھا اور 2 پتھر ان کے پیروں میں تھے، چھوٹے چھوٹے سے پتھر. اور وہ جب آسمان جیسی اتنی اونچائی سے جب پتھر زمین پہ گرتے تھے تو جب وہ لوگوں کے اوپر گرتے تھے تو لوگ چیخ اٹھتے تھے. وہ پتھر اتنے زیادہ لگتے تھے لوگوں کو، اتنی زور سے لگتے تھے کہ جس انسان پہ لگتے تھے وہ وہیں کا وہیں گھائل ہو جاتا تھا. اور جب یہ منظر مکے والوں نے دیکھا تو مکے والے بہت زیادہ خوش ہوئے اور خوشی سے چلانے لگے. اور یہ ان چوڑیوں نے، پرندوں نے جتنے بھی ابرہہ کی آرمی تھی ان سب کو تباہ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. یعنی بھوسا جب ایک جانور کھا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ تھوک دے اس کو تو جو مٹیریل بچ جاتا ہے اس کی طرح یہ لوگ ہو گئے تھے. اور اس دن کے بعد سے مکے میں قریش کا ایک بہت اچھی امیج بن گئی، قریش کی جیت ہوئی اور پورے عرب میں قریش کا ہی نام پھیل گیا تھا. تو یہ تھی ابراہہ کی سٹوری. اور کوئی مجھے بتائے گا اس ہاتھی والے سال کے بعد کیا ہوا تھا؟ اسی ہاتھی والے سال کے 50 ڈیز کے بعد، 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے قریش کے ٹرائب سے. یس حارث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس کے بعد 50 دن کے بعد. اچھا تو آپ لوگ جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون؟ کون ہے بتائیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اوکے حمزہ، نبی ہیں، رسول ہیں. آپ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کتنی محبت کرتے ہیں؟ سچ سچ بتائیے گا. اپنی ممی پاپا سے زیادہ؟ چلے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے. دنیا کی ہر کوالٹیز، ہر اچھی چیز جو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی شخص میں ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. ہر فیلڈ میں بلند مقام ہے ان کا. آپ کی شان، آپ کا اسٹیٹس، آپ کا مقام، آپ کی عظمت کو بتانا کسی بھی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے. ان کی شان، ان کا رتبہ ہم سب کی عقل سے بہت آگے ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کا کیا مقام اور ان کی کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، خیر بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کے قریب کیا، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، جنہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، جنہوں نے ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا. صرف طریقہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا، ایک لمحہ و لمحہ گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور کیسے ہم اپنے
زندگی کے ہر ایک مومنٹ کو عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں، وہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں کھڑے ہو کر اللہ سے رو رو کر راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگی۔ کس لیے؟ کس کے لیے دعا مانگی انہوں نے؟ ہم جیسوں کے لیے نا، ہم جیسے نافرمان گناہگار بندوں کے لیے ہماری مغفرت کی دعائیں مانگی۔ تو ہم کیسے نہ اس نبی سے محبت کریں؟ ہم کیوں نہ اس نبی سے محبت کریں؟ جب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے ان سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کر سکتے ہیں؟ بتائیے۔ ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں، خود سے پوچھیں، کیا وہ فطری محبت، کیا وہ نیچرل محبت جو ہمیں اپنے بچوں سے ہے، ہمیں اپنے ماں باپ سے ہے، ہمیں اپنے شریک حیات سے ہے، ویسی فطری محبت، نیچرل محبت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا نہیں ہے؟ بچوں سے اور ماں باپ سے، ہمارے فیملی سے جو پیار ہوتا ہے وہ ہمیں کہیں موٹیویشن نہیں ملتا اس کا، یا اس کو ہمیں کوئی ایک سیمینار نہیں لگتا کہ ہمیں ان سے محبت کرنی تب ہم محبت کرتے ہیں۔ وہ ایک نیچرل محبت ہے۔ تو ویسی محبت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا نہیں ہے؟ یا بس ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت محبت ہے لیکن اس میں دل میں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا، صرف یہ سوچ کر کہ وہ سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی نہ ہے۔ لیکن صحابہ سنتوں کو فالو کیا کرتے تھے صرف اس لیے کیونکہ وہ سنت ہے، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ سنت ہے، فرض تھوڑی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنی رحمت کے اور اللہ کی رحمت کے اور برکتوں کے دروازے خود بند کر رکھے ہیں۔ ہماری لائف میں کوئی بھی پرابلمز، تکلیفیں، مشکلیں جب آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ان سے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ جب بھی ہم پر کوئی مشکل وقت آئے تو ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو کیسے ہینڈل کیا تھا، کیا دعائیں کی تھیں، کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ جب ہم اپنی زندگی کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں گے تو ہماری زندگی بدلے گی اندر سے، تب ہم اصل ایک امتی کا حق ادا کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر قائم رکھنے والا بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ان کی سفارش کا حقدار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں تھوڑا سا، ایک بچی ہے لبیبہ، جو آپ لوگوں سے تھوڑی سی 4 لائن اسٹینزا، 4 اسٹینزا پڑھیں گی کچھ ان کے بارے میں، اس کے بعد ہم کوئز کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ لبیبہ آئیے بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدی کا دور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں۔ بدی کا دور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں۔ فساد و جرم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں۔ ذرا سی بات پر لڑ جاتے تھے آپس میں، ذرا سی بات پر لڑ جاتے تھے آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ غرض جو بھی برائی تھی، غرض جو بھی برائی تھی، سب ان میں پائی جاتی تھی۔ نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی۔ نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پہ اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا، تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیس بی اپون ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے بتایا کہ عرب کی کیا حالت تھی اس ٹائم پہ۔
چلے کوئز کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اینڈ 5 منٹس کے اندر وی ول ریپ اپ دی کلاس. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. آر یو ریڈی؟ چیٹ باکس میں ایکٹیو رہیے سب لوگ, اور جن کو آنسرس کرنے ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کریں گے. اوکے چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں. The first question is آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سال میں پیدا ہوئے؟ The option 1 is ہاتھی والا سال. Option 2 رجب میں. Yes. امرین میم آپ ہیں؟ اوکے یس ماشاء اللہ کافی آنسرس مجھے چیٹ باکس میں آ گئے ہیں الحمدللہ. چلیے کسی سے پوچھ بھی لیتے ہیں. اوکے فرح وقاص سے پوچھتے ہیں. اوکے آئی ہیو گیون یو دا آپشن. فرح انمیوٹ کیجیے. یس بتائیے. یس نعمان عرفان مائرہ. کہاں گئے فرح وقاص آپ کہاں گئیں؟ محمد حمزہ. ہاتھی والا سال. یس ویری گڈ الحمدللہ. ہاتھی والا سال از دی کریکٹ آنسر. اس کا مطلب آپ لوگوں نے سنا ہے اچھے سے نا, یا آپ لوگوں کو پہلے سے پتا تھا؟ مجھے چیٹ باکس میں بتائیے. آج پتا چلا ہے آپ لوگوں کو یا پہلے سے معلوم تھا؟ صفوانہ کو تو پہلے سے معلوم تھا. صفوانہ. یس 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 سیفل ماشاء اللہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہے, پہلے بھی سنا ہے ماشاء اللہ. چلے دوسرا کوشچن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعاؤں کا جواب ہے؟ سٹارٹنگ میں میں نے بتایا تھا. اوکے آمینہ آپ کو فرسٹ ٹائم. اوکے الحمدللہ. چلے آنسر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعاؤں کا جواب ہے؟ یہ میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا. اوکے آنسرز آنے سٹارٹ ہو گئے مجھے الحمدللہ. حارث, صفوانہ, زوہا, فاطمہ. ویری گڈ. کسی سے پوچھ بھی لیتے ہیں. امرین میم آر یو دیر؟ یس بتائیں. آپ دیکھیے بچوں کو انمیوٹ کر لیجئے. میں نے کیا ہے آپشن میں دے رہی ہوں بٹ مائک اوپن نہیں ہو رہا ہے. میں نے فرح وقاص کو بھی دیا, حمزہ کا اوپن ہو گیا تھا. چلے خدیجہ مجھے نیو نیم دکھ رہا ہے. خدیجہ. ابراہیم علیہ السلام. یس ابراہیم علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعاؤں کا جواب ہے. ویری گڈ الحمدللہ. اوکے ماشاءاللہ کافی نیو بچے بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہیں. چلے نیکسٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نسل سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اینڈ the second one is حضرت اسحاق علیہ السلام. آنسر ان یور چیٹ, اور جس کو پتہ نہیں وہ ہینڈ بھی ریز کر لے. مائرہ نعیم اوپن کریے بیٹا, آپ کو آپشن دیا ہے میں نے. آپ لوگ ایکٹیو رہیے, آپ لوگ کو آپشن دیے جا رہے ہیں تو ایکٹیو رہیے. مائرہ بیٹا اوپن کر کے بند کیوں کر لیا؟ چلیے لگ رہا ہے مائرہ نہیں بتانا چاہتے. امیزہ اینڈ ایان آنسر کریں بیٹا. امیزہ. ماشاء اللہ. جی بتائیے. میم عیسیٰ علیہ السلام. اوکے اسماعیل عیسیٰ علیہ علیہ. السلام. اوکے کون بول رہا تھا یہ؟ امیزہ. مائرہ نعیم. مائرہ نیم. اوکے مائرہ. اسماعیل علیہ السلام از دی کریکٹ آنسر. اوکے یس. تھرڈ ون. تھرڈ ہے نا؟ تھرڈ ہے یا سیکنڈ ہے؟ تھرڈ ہے آئی تھنک. اوکے فورتھ کوشچن از حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ فرسٹ آپشن ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام. دونوں بیٹے تھے یا ان میں سے کوئی بیٹا نہیں تھا؟ چلیے بتائیے. کم آن. یس فاطمہ,
हादिया, अली, फरहा वकास, समरा, निशांत, सैफुल एहसन, आतिका बानू, सफवाना। यस, खदीजा फारूकी, अनाया सिद्दीकी, हारिस, शाजिया, शादमा फारूकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अमरीन मैम, किसी को एक को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। मैं ऑप्शन दे रही हूँ, उमैजा और अयान को आप लोग करिए बेटा, ओपन करिए। माशाल्लाह, अस्सलाम हिना वालेकुम व सलीम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैम, वालेकुम दोनों अस्सलाम। बैठे थे। माशाल्लाह। यस, माशाल्लाह, बारकल्लाह। कौन है ये? उमैजा। जी, उमैजा एंड अयान। आई थिंक अयान का आंसर आया है। ओके, चले नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज, काबे की तामीर किसने की थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, या फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और इसहाक अलैहिस्सलाम ने? ओके, उमैजा और अयान। कम ऑन फातिमा। ओके फातिमा, वेरी गुड। आयत निशा, हरमैन, अनाबिया सिद्दीकी, हारिस। आप लोग अनम्यूट कीजिए, आप लोग को ऑप्शन दिए जा रहे होंगे ना, अनम्यूट कीजिए फटाफट। फातिमा, ओपन योर माइक बेटा, मैंने आपको ऑप्शन दिया है फातिमा। ओके, सफाना, माशाल्लाह। बेटा नादिया। अनमता, आप ओपन करिए बेटा। मैम यस, ऑप्शन 1 बोल। ऑप्शन 1। तो पढ़ भी दीजिए, कौन है? अनमता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम। ओके, दो बच्चे हैं क्या? इस्माइल अलैहिस्सलाम। नेम बताइए बच्चों, अपने नेम बताइए। ज़हरा। वहीमा। महिमा। ज़ईमा ज़ईमा। ज़ईमा। ज़ईमा, आपकी एज? ज़ईमा, ओके। ज़ईमा, आपकी एज कितनी है? ओके 8 years। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। यस, हारिस। अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे थे? क्या सैफुल, क्या बोले आप? 11 कौन बोल रहा है? यस, शहाना, शहाना, सफवाना। जल्दी जल्दी बताइए, ये तो बहुत इजी सा है ना। हबीबा, फलक, मरियम, अनाबिया, जिक्रा। अच्छा, उमा रिजा अभी, कौन है? उमा आबिद, उमैरा। ओपन करिए उसके लिए। देखिए, आंसर आप लोग देंगे। जल्दी जल्दी अनम्यूट कीजिए। ये आंसर दीजिए। क्या बेटा, क्या? आपने क्या आंसर दिया? वॉइस नहीं आई इनकी। ओके, चले। द आंसर, करेक्ट हादिया, आंसर इज। हादिया एंड अली, ओपन योर माइक, मैंने ऑप्शन दिए आपको। हादिया। 10। यस, 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। कौन बोल रहा है? कौन है? 10। कौन, किसने? हाँ, 10 कौन बोल रहा है? नाम बताइए। अली और हादिया। अली और ओके, हादिया, ये माशाल्लाह। चले बताएं। माशाल्लाह, हमजा, फलक। हमजा अबू। जरी वाला, ओपन करें बेटा, आंसर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ऑप्शन वरहमतुल्लाहि 1। वबरकातुहू। ऑप्शन 1 अबू तालिब। नो, इट्स अ रॉन्ग आंसर। कोई और बताए? यस, रिजा, शाजिया सईद, मरियम। आप लोग आंसर बताइए। यस, फलक, अब्दुल मुत्तलिब। ओके, आप लोग का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? शाहना प्लीज ओपन करिए माइक, मैं ओपन दे रही हूँ ऑप्शन, लेकिन बच्चे शायद ओपन नहीं कर पा रहे हैं।
شہانہ بیٹا آپشنز میں لگاتار دے رہی ہوں، پلیز آپ لوگ اوپن کریے. اوکے آئزہ آپ اوپن کریے بیٹا. بیٹے دیکھیے آپ لوگ کلوز کر لے رہے ہیں، اوپن کرتے ہیں اس کے بعد کلوز کر دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیں آئزہ، آنسر رائٹ آنسر دیں بیٹا. ابو طالب. چلیں بتائیں کس نے بہت غور سے سنا. اس کا مطلب آپ نے غور سے نہیں سنا، آپ نے دھیان سے نہیں سنا ہے. ابو مطلب. ابھی ابو طالب آئے ہی نہیں، انٹری نہیں ہوئی ان کی. عبد المطلب از the اوکے آیت نشا کا آنسر آیا عبد المطلب. یس عبد المطلب از the correct answer. اوکے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. ابراہیم اسلام کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حنزلہ حسن اوپن یور مائک بیٹا. حنزلہ حسن یس بیٹا آنسر دیجیے بیٹا. اسماعیل علیہ السلام. یس الحمدللہ. کافی آنسرز مجھے چیٹ باکس میں بھی کریکٹ آ گئے اور یہ بھی کافی ایزی سا تھا یہ نا. چلیں یہ دیکھتے ہیں کس کون بتا لیتا ہے. ابراہا نے عبد المطلب کے کتنے اونٹوں کو لے لیا تھا؟ 300 یا 200؟ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے اٹینٹیولی سنا ہے. یس شبی، خدیجہ، تحریم، طلحہ، اوکے تحریم زویا. طلحہ اوپن یور مائک. تحریم طلحہ اوپن ہو گیا. 200. یس 200. ویری گڈ ماشاء اللہ آپ لوگ چیٹ باکس پہ بھی کریکٹ آنسر دے رہے ہیں. حبیبہ، شہانہ، نایا، عرفان، رضا، انم خطیب، شہانہ، حارث، آئزہ. ویری گڈ الحمدللہ بارک اللہ. چلے وی ہیو اونلی 2 questions left. اس کے بعد وی ول ریپ اپ دی کلاس انشاءاللہ. اوکے ہو گیا، یہ ہو گیا. لاسٹ کوشچن. یہ تو بہت ایزی سا ہے. عرب کے لوگ پہلے کیسے تھے؟ بہت اچھے یا بہت برے؟ یس یہ تو بہت ایزی سا ہے نا حارث، ایزی ہے نا؟ یس الحمدللہ. کسی سے پوچھ لیجیے امرین میم. اوکے انایا فرید اوپن یور مائک بیٹا. میں نے آپشن دیا ہے آپ کو، آپ لوگ کو جیسے ہی آپشن ملے نا آپ لوگ اپنا مائک اوپن کر لیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم آپشن 2 بہت برے. یس بہت برے تھے. تو کوئز یہیں پہ ہمارا اینڈ ہوتا ہے. وی ہیو 10 questions ہو چکے ہیں وہ الحمدللہ. چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اعلو. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پیارے